لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر اور ایمان کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مہینہ شعبان مہینہ اور اس کا پہلا جمعہ، شعبان مہینہ اور پہلا جمعہ، اور یہ مہینہ اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے۔ کل رات کو بھی وہاں ایک مسجد میں اپنے دوستوں کو ایک بات بتائی کہ یہ مہینہ اتنا مبارک ہے کہ اگر اس مہینے کو دیکھا جائے نا، اس مہینے کو دیکھا جائے تو یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے، اتنی رفعت والا مہینہ ہے کہ اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا شعبان و شہری، کہ شعبان مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، اور آنے والا رمضان مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ہم سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہوگا؟ ایک طرف نظر اٹھائے تو اللہ کا مہینہ ہے، اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ محمدی مہینہ ہے۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو محمدی بنائے، اللہ ہم سب کو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ خیر یہ آدھے گھنٹے میں 2-3 باتیں کرنا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کے بعد آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیش کرے، اور اس کے بعد ضروری باتیں شعبان مہینے کے اعتبار سے کرے۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ شروع کریں۔ میرے پیارے رسول اللہ ذکر کو قبول فرمائے۔ اب ہم سب
مل کر آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. بھائی پورا مجمع میرے ساتھ میں درود پاک پڑھے. میری زبان پر محمد, آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کرے, وقت بہت کم ہے, ضروری باتیں بھی کرنا ہے. درود پاک اللہ کی قسم یہ بہت بڑا خزانہ ہے. کہو درود پاک ایک بہت بڑا خزانہ, بہت بڑا خزانہ. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے میرے پیارے دوستوں, کہ جو کام اللہ رب العالمین کرے, جو کام اللہ رب العالمین کرے وہ کام اللہ فرمائے میرا بندہ تو بھی کر لے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. اس کے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا, میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے دوستوں. ایک دن ایسا بھی ہوا ہے کہ فجر کے بعد کا وقت تھا, فجر کے بعد کا وقت تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز پڑھائی, اور اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام بیٹھے تھے فجر کی نماز میں, وہ گجا گج مسجد نبوی بھری ہوگی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنیکونی یا اصحابی, اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ چلو مجھ کو مبارکبادی دو. ہنیکونی, ہنیکونی کے عربی میں ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ مجھے مبارکبادی دو. اب سارے صحابہ کرام, بس وہاں تو بولنا تھا کہ سارے صحابہ کرام نے ایک ساتھ میں جو مبارکبادی دینا شروع کیا, پیارے نبی آپ کو مبارکی, پیارے نبی آپ کو مبارکی. لیکن ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان. ارے آپ نے مبارکبادی دینے کہا, ہم 24 گھنٹے سب مل کر آپ کو مبارکبادی دے. لیکن مبارکبادی کس بات کی, مبارکبادی کس بات کی, اس کی کوئی وجہ تو ہو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ ارے سب کو کہو مجھے مبارکبادی دے, اس لیے کہ آج میرا اتنا خوشی کا دن ہے, اتنا خوشی کا دن ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ مبارکبادی کس بات کی اور کون سی خوشی ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ سننے جیسا. کیا فرمایا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ مجھے مبارکبادی دو, اور سب کو کہو کہ مجھے مبارکبادی دے. اس لیے کہ آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا, نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, ہمارے نبی پر سب نے درود پڑھا. ہمارے آقا نے فرمایا آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا, جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا, ارے درندوں نے مجھ پر درود پڑھا, چرندوں نے مجھ پر درود پڑھا, ارے ہوا میں اڑنے والے پرندے نے مجھ پر درود پڑھا, اور سمندر میں بہنے والی مچھلی نے مجھ پر درود پڑھا. لیکن آج مجھے مبارکبادی دو, اس لیے کہ سب نے درود پڑھا. آج وہ دن ہے, وہ آیت کریمہ اتری ہے جس میں سب نے تو مجھ پر درود پڑھا, لیکن آج اللہ بھی مجھ پر درود پڑھ رہا ہے. سب نے مجھ پر درود پڑھا, آج رب مجھ پر درود پڑھنا. کون سی آیت, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اللہ تعالیٰ نبی پر درود پڑھے اور ہم کو بھی کہے کہ درود پڑھو, تو اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی میرے دوستوں. تو چلو سب مل کے درود پاک پڑھیں انشاءاللہ. اور وہ شعبان مہینہ, جمعہ کا دن, جمعہ کی مبارک گھڑی, بڑا فریضہ ادا ہونے والا, خطبہ سننا بہت مبارک سعادت اور والی گھڑی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شروع کریں آمین محمد 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 الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد كالمرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد المكاري محمد النزاري محمد القرشي محمد المدري محمد العدوي محمد النبطي محمد الطهاري محمد كريم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد صفي الله محمد نبي الله محمد نبي الرحمة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي المناقب محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الآمر محمد الناهي محمد المقتصر محمد الحبيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المقتصر محمد طه محمد طه محمد ياسين محمد
اللہ درود پاک کو بھی قبول فرمائے. اور آج اکثر وقت بھی درود پڑھیں گے انشاءاللہ. ویسے تو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. 80 مرتبہ درود پاک مشہور ہے ماشاءاللہ, بہت سے عمل کرتے ہیں. اور مجھے تو بڑا یاد ہے کہ ایک مرتبہ اکثر کی نماز اسی مسجد میں پہنچ گیا تھا, تو نماز کے بعد میں نے دیکھا بہت سارے لوگ بیٹھے اور وہ 80 مرتبہ درود پڑھتے. اللہ کی قسم اتنی خوشی ہوئی, ایسا لگا کہ دنیا کی تمام دولتیں اللہ نے مجھے نصیب کر دی. تو میرے پیاروں درود پاک پڑھیں گے نا اثر کے بعد کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ یہ درود پاک اور اس کا جو ثواب ہے 80 سال کے گناہ معاف ہونا, 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھنا, اللہ یہ دونوں دولتیں ہم کو نصیب فرمائے. میرے پیاروں یہ شعبان مہینے میں کچھ ضروری باتیں کرنا ہے تاکہ شعبان مہینہ بھی کچھ سمجھ میں آئے. سب سے پہلی بات تو یہ کرنا ہے کہ دیکھو یہ مہینے میں ہم عبادت کریں گے انشاءاللہ, بولو بولو کریں گے انشاءاللہ. اور روزہ آئے گا 15ویں شعبان, وہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اور وہ شب برات جس کو ہم جھاگنے والی رات کہتے ہیں, حقیقت میں وہ جھاگنے والی رات نہیں, وہ عبادت والی رات ہے, اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے. یہ اس کا نام شب برات اسی لیے, شب کے معنی آتے رات اور برات کے معنی آتے معافی کا اعلان. یعنی اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ رات میں میرے دروازے پر آ جا, معاف کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تجھے. تو یہ معافی کی رات بھی ہمیں آنے والا, وہ سب ہم کریں گے, عبادت سب کریں گے, برو کریں گے انشاءاللہ, نمازوں کی پابندی بھی کریں گے. لیکن ایک بات میں آج آپ کو بتاؤں میرے دوستوں, عبادت کو قبول کرانے کے لیے, عبادت کو قبول کرانے کے لیے, ہماری نمازوں کو قبول کرانے کے لیے, وہ رات کے جھاگنے کو قبول کرانے کے لیے, وہ روزے کو قبول کرانے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے توحید ہے. سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ یعنی توحید ہے نا, توحید ہے تو اللہ سب عبادتوں کو قبول کرے گا, نمازوں کو قبول کرے گا, روزوں کو قبول کرے گا, زکات کو قبول کرے گا, حج کو قبول کرے گا. اگر توحید ڈیمیج ہے, اگر توحید نہیں ہے, اللہ فرماتے ساری عبادتوں کو تیرے منہ پہ مار دوں گا. اس لیے کہ میرے پیارے دوستو توحید بہت ضروری ہے. توحید لا الہ لا الہ. اس لیے میرے پیاروں یہ توحید جو ہے وہ زبان پر بھی ضروری ہے اور دل میں بھی ضروری ہے. اگر کوئی پوچھے کہ ایمان کیا ہے تو ایمان کی تعریف میں دو باتیں ہیں, اقرار باللسان و تصدیق بالجنان. سارے علماء کرام اسی بات پر متفق ہے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ اور دل میں بھی ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بہت ضروری توحید. اس سے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے کوئی بھی گناہ لے کر آئے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن کوئی بھی گناہ لے کر آئے گا, ارے ہو سکتا میں تجھے معاف کر دوں گا, ارے ہو سکتا میں تیری پکڑ کروں گا, ارے تو زنا لے کر آوے, چوری لے کر آوے, شراب لے کر آوے, جوا لے کر آوے, تو کوئی بھی گناہ لے کر آوے, اللہ فرماتے قیامت میں میری مرضی چاہوں تو معاف کر دوں اور چاہوں تو تیری پکڑ کروں. لیکن اللہ فرماتے میرے بندے شرک مت لے کر آنا, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی شرک لے کر آئے گا اللہ کہتے ہیں میری قسم میں کبھی بھی تجھے معاف نہیں کروں گا. باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرک اللہ کبھی معاف. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں دو جگہ بیان کیا. کتنی جگہ؟ دو جگہ. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے شرک لے کر آئے گا تو معاف نہیں کروں گا, باقی تمام گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دوں گا. تو چلو میرے دوستو آج ہم اس کو سب سے پہلے دیکھو لا الہ, اور ایک بات جس نے دل میں بٹھا دیا نا لا الہ الا اللہ, جس نے توحید کو جما دیا, اللہ اس کا مرتبہ بہت آگے کر دیتا. کوئی کرتا نہیں کرتا. ارے میرے دوستو بیمار لوگ پڑھتے ہیں, موت بھی آتی ہے, اللہ سب کو کلمے والی موت نصیب فرمائے. لیکن کوئی صحابی ایسے بھی ہوتے ہیں جو توحید کے سمندر میں غوطے لگاتے ہیں, جن کے دل و دماغ میں توحید 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 توحید. ارے بیمار تو ساری دنیا ہوتی ہے, مرتے تو سارے کے سارے ہیں, لیکن توحید والا بیمار بھی ہوتا ہے تو اس کا انجام انوکھا ہوتا ہے اور اس کی موت بھی ہوتی ہے تو بڑی پیاری ہوتی ہے. ایک صحابی شاید آپ نے نام سنا نہ سنا ہو, ایک صحابی مدینے میں رہتے جن کا نام ہے حضرت معاویہ. صاحب نے کو کیا نام ہے؟ حضرت معاویہ. یہ وہ معاویہ نہیں جو بعد میں بادشاہ بنے, وہ نہیں, یہ دوسرے صحابی ہے جن کا پورا نام ہے حضرت معاویہ بن معاویہ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اتنا عجیب و غریب واقعہ, یعنی یہ سوچو کہ بھائی ہمارے یہاں روزانہ خبریں آتی ہے بیمار ہو گیا انتقال ہو گیا, بیمار ہو گیا انتقال ہو گیا. ارے یہ بیمار ہونا اور یہ مرنا یہ ایک عام چیز ہو گئی ہے. لیکن جو توحید کے سمندر کو اپنے سینے میں لے کر گھومتا رہتا ہے, جو توحید کے ساتھ اٹھے, توحید کے ساتھ بیٹھے, توحید کے ساتھ کھائے, توحید کے ساتھ پیے, جو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑا توحید بنا لے,
दे, उसका बीमार होना भी कैसा, उसकी मौत भी कैसी, और उसके मौत के बाद अंजाम भी कैसा। अल्लाह ऐसी दौलत हमको भी नसीब फरमाए। कौन से साहबी का मैंने नाम आपके सामने लिया? हजरत मुआविया। ये जब ग़ज़वा तबूक का ऐलान हो रहा, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे, अरे तबूक जाना है, बहुत दूर जाना है, चलो भाई सब तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। अल्लाह के रसूल ऐलान फरमा दे, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में देगा? बहुत दूर जाना है, तबूक जाना है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार क्या कर रहे? ऐलान कर, एक खत आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीने में खत आया। खत किनका आया? ये सहाबी का, किनका? हजरत मुआविया का। के फरमाया, अल्लाह के रसूल आपका ऐलान मैंने सुना, जी तो बहुत चाहता है कि मैं आऊं, लेकिन अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मुझे खड़े होने की भी ताकत नहीं, मैं इतना बीमार हूं, मुझे खड़े होने की ताकत नहीं, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता। लेकिन अल्लाह के रसूल अगर आप इजाजत दोगे तो मैं नहीं आऊंगा, और अगर आप हुक्म करोगे तो जमीन के बल घसीटते तबूक के मैदान तक पहुंच जाऊंगा, इसलिए कि मैं अपने आप को खपा सकता, लेकिन आपकी नाफरमानी तो नहीं कर सकता। ये खत आया। अल्लाह के रसूल पाक साथ में फौरन हजरत अली को कहा, जवाब लिखो, जवाब लिखो, आने की जरूरत नहीं, आराम करो, आराम करो। जब आप इतने बीमार हो कि उठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, तो आराम करो। लेकिन तुम्हारे ये खत की वजह से मैं वादा करता हूं कि जो तबूक आने वाला है उसको जो सवाब मिलने वाला, वो तुझे बिस्तर पर वही सवाब मिलने वाला है। खैर, कौन से साहबी? हजरत मुआविया। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, कहा साथ में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर पहुंच गए? तबूक पहुंच गए। तबूक पहुंच के मेरे ख्याल से मेरे प्यारों 1.5 या 2 दिन गुजरे होंगे कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि वो मुआविया जिन्होंने मुझे खत लिखा था वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका मदीने पाक में इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, भाई किसी का इंतकाल हो, खबर मिले तो क्या पढ़ना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये दुआ पढ़ी, सहाबे किराम को फरमाया कि वो इंतकाल हो गया, वो जिनका खत आया था ना, अभी खबर मिली मदीने पाक में उनका इंतकाल हो गया, अभी तो इंतकाल की खबर दी कि थोड़ी देर में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा कर दिया, सारे सहाबा को जमा किया और जमा करके कहा कि चलो चलो वजू करो, हमको मुआविया के जनाजे की नमाज पढ़ाना है, वजू करो, हमको हजरत मुआविया वो जो इंतकाल कर गए ना मदीने पाक में, उनके जनाजे की नमाज पढ़ाना। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अल्लाह के रसूल जनाजे की नमाज तो वहां पढ़ाई जाए जहां सामने जनाजा हो, वो तो मदीने पाक में इंतकाल हुआ, हम तबूक में हैं, न जाने कितना माइल का फासला है। अल्लाह के रसूल आपका हुक्म है, हम सफे लगा देंगे, लेकिन हजरत मुआविया का जनाजा तो मदीने में है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर सबको कहो वजू करे और सफे लगा दो। जिब्रील उनका जनाजा उठाकर तबूक ला रहे हैं, जिब्रील उनका जनाजा वहां से उठा रहे हैं और कहां पर ला रहे? तबूक। सारे सहाबा वजू करने में मशगूल है, सफे लगने को तैयार है, और थोड़ी देर में सारे सहाबा फरमाते, हमारे पैदा करने वाले की कसम, हमने अपनी आंखों से देखा सामने जनाजा हजरत मुआविया का रखा हुआ है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ लग गई, भाई आपको मालूम है ये जनाजा रखा हुआ, उसके करीब में सफे लगना शुरू हो गई। जब सफे लग गई तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और सहाबा किराम को फरमाया, भाई वो तो लंबा मैदान था, कहा 3 सफ छोड़ दो, 4थी सफ से शुरू करो। यानी अल्लाह के रसूल आगे है और 3 सफे बिल्कुल खाली है। ये तो बड़ी अजीब नमाज कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के मुसल्ले पर है, 3 सफे खाली है और सहाबा को फरमाया 4थी सफ से सफ लगा। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर पूछा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम तो नमाज ऐसे ही पढ़ते, आप आगे होते, आपके पीछे हम लगे रहते, ये 3 सफे क्यों छोड़ी? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान से एक सफ में 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ने के लिए उतर रहे हैं। अब हजरत मुआविया बिन मुआविया के जो जनाजे की नमाज हुई होगी, आप थोड़ी देर के लिए सोचो मदीने पाक में मंजर कैसा, वो तबूक में मंजर कैसा होगा। अल्लाह के रसूल ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, फरिश्तों ने जनाजे की नमाज पढ़ी, सहाबा किराम ने जनाजे की नमाज पढ़ी। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे मुआविया को देख लो, जनाजा उठने वाला है और मदीने की जमीन में दफन होने वाला है। थोड़ी देर में सहाबा ने देखा कि वो जनाजा उठा और मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। जब सारा मामला खत्म हो गया, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे प्यारे नबी, मैं बार बार सवाल करता, लेकिन अभी सबसे अहम सवाल ये करना है कि बीमार तो बहुत होते हैं, मरना तो बहुत होता है, ये मुआविया ये तो गरीब आदमी थे, ये गरीब आदमी थे, एक वक्त की रोटी मिले दूसरे वक्त की रोटी न मिले, ये गुमनाम सहाबी थे, ये कभी आते कभी ना आते। क्या वजह है कि आज इनके जनाजे की नमाज के लिए जनाजे को मदीने से तबूक लाया गया, आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई, 70,000 फरिश्तों ने सफे लगाई, उसकी वजह क्या? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे, फरमाया हाँ मेरा मुआविया, फरमाया हाँ मेरा मुआविया। उसके अंदर एक चीज थी और वो चीज ये थी कि वो हमेशा तौहीद 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 करता था और 24 घंटे में
قل واللہ احد پڑھتا تھا تو اسے پوچھا جاتا کیوں پڑھتا تو کہتا اس میں میرے خدا کی توحید کو بیان کیا گیا. تو میرے دوستوں یہ توحید بہت اہم ہے, اس پر سب عمل کریں گے انشاءاللہ. توحید, ہاں شرک نہیں. تیار بھائی, اس کے لیے تیار؟ ہاں یہ کہ جن تینوں جہاں میں بٹھا دو, سجدے کے لائق کون, یعنی ساتھ میں کون, سجدے کے لائق کون؟ ہم سجدہ کریں, ارے کرتے تھے, کرتے ہیں, کریں گے تو صرف اور صرف پروردگار کو کریں گے, اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرے. ہمارے ہاتھ اٹھے تو اللہ کے سامنے, رکوع کرے تو اللہ کے سامنے, سجدہ کرے تو اللہ کے سامنے, ضرورت مانگے تو اللہ کے سامنے, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کرنے دھرنے والا صرف اور صرف کون ہے, اللہ ہے. لا الہ الا اللہ. بھائی پر سب جمیں گے انشاءاللہ, لا الہ الا اللہ. اب آگے ہم پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ. اصل میں میرے پیارے ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم لوگ جو ہے نا لوگوں کی دیکھا دیکھی میں بہت غلط کام کرتے ہیں. یہ جہالت ہے ہماری, بہت بڑی جہالت. اور ایک افواہ کا بازار تو ہمارے یہاں ایسا گرم ہوتا ہے, ایک نے کچھ کہا, دوسرے نے کچھ کہا, تیسرے نے کچھ کہا, بات بڑھتی بڑھتی کہاں چلی گئی. یہ سب سے بڑی وجہ آج ہمارے مسلمان طبقے میں جو بہت زیادہ گناہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہماری جہالت ہے. ہم دیکھو شریعت ہے نا آسان. شریعت یہ نہیں, شریعت کسی بیان کرنے والے کا نام نہیں, شریعت کسی سننے والے کا نام نہیں, شریعت کسی پیر کا نام نہیں. شریعت نام ہے کہ من مانی چھوڑ کر رب چاہیے اور رسول چاہیے پر آ جا, اس سے بڑھ کر کوئی شریعت نہیں. کوئی بھی میٹر آپ کے سامنے آئے, پہلے سوچو یہ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اگر ہے تو آمنا و صدقنا, سب سے پہلے ایمان لانے والا میں بن جاؤں گا. بھائی سمجھ میں آوے نہ آوے, شریعت کسی کا نام ہے, تیرے کو سمجھ میں آوے نہ آوے, رسول نے کہا تو ماننا پڑے گا. ہمارے یہ معراج کا مہینہ عقل میں آتا ہے, بولو نا عقل میں آتا ہے. یہ ابھی میں اڈاجن سے یا شالیمار آتے پونا گھنٹہ گاڑی میں, اڈاجن سے شالیمار آتا سورت کا سورت, لیکن پونا گھنٹہ. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معراج والا سفر کھڑے وہ حتیم سے ام ہانی کے گھر میں, ام ہانی کے گھر سے کعبۃ اللہ میں, کعبۃ اللہ کے پاس سے مدینہ میں, مدینہ سے لے کر بیت الحرام میں, بیت الحرام سے لے کر وہ پہاڑ کوہ طور کے پاس, اور وہاں سے حضرت شعیب کے مدین میں, وہاں سے بیت المقدس میں, وہاں سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان, اور وہاں سے 8 جنتیں, 8 جنتیں کے بعد سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ کا عرش, اور اللہ کے عرش کے بعد نہ جانے کتنے جنت کے مناظر, کتنے عذابوں کے مناظر, سب دیکھنے کے بعد 80,000 گفتگو اللہ اور رسول کے درمیان میں ہوئی. اس کے بعد میں جب زمین پر آئے میرے دوستوں, تمام مفسرین کہتے جانے کی گھڑی بھی وہی تھی اور آنے کی گھڑی بھی وہی تھی. اب کسی کو سمجھ میں نہ آیا ایسا کیسا سفر بھائی, ہم کو ادھر سے ادھر میں پونا گھنٹہ لگ گیا, کیسا سفر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گھر کے پاس بیٹھے تھے, کسی نے آ کر کہا دیکھو ایک آدمی اتنا لمبا سفر کرے اور جانے کی گھڑی بھی وہی اور آنے کی گھڑی بھی. حضرت ابو بکر کی کسی نے آ کر کہا کہ ایسا کوئی آدمی سفر کرے کہ زمین پہ ہو اور کہاں عرش اور کہاں عرش سے پھر زمین, اور جانے کی گھڑی بھی وہی آنے کی گھڑی بھی وہی. حضرت ابو بکر نے فرمایا چلنا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کون ہے ایسا کہ جو زمین سے لے کر عرش پر جائے اور جانے کی گھڑی بھی وہی آنے کی گھڑی بھی وہی. جب حضرت ابو بکر کے سامنے بات ہے ہو ہی نہیں سکتا, تو کہنے والے نے کہا ہاں وہ تمہارے محمد جیسے ہے, تمہارے محمد. حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے, کہا کہ میرا محمد کہتا ہے تو اللہ کی قسم سب سے پہلے ماننے والا ابو بکر میدان میں اترنے والا ہے. تو سمجھ میں نہ آیا, لیکن نبی نے کہہ دیا بات. آج میرے دوستوں ہماری جہالت کیسی ہے, کوئی حدیث بیان کرے, کوئی اللہ کے رسول کی بات بیان کرے, نہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, تو میری کھوپڑی کچھ کوئی زیادہ ہو چکی ہے. اور افواہ پر افواہ, اس کی سب سے بڑی وجہ میرے دوستوں معاف کرنا ہماری جہالت. صحیح کہنا نہیں کرتے جہالت. آج آپ خود تجربے کرو کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارے پاس کتنا علم ہے ہمارے پاس, بولو. آج ہمارے بچے ایسے انگوٹھے چھاپ, اللہ معاف کرے, 8ویں چوپڑی پڑھا فیل ختم. کہاں ہے ہمارے سماج میں ڈھونڈو, کہاں ہے ڈاکٹر, کہاں ہے. اب جاؤ کوئی بھی ہاسپٹل میں جاؤ, بڑا بورڈ لگا ہوا ہے, کان کا ڈاکٹر, دانت کا ڈاکٹر اور ناک کا ڈاکٹر اور ہارٹ اسپیشلسٹ اور معلوم نہیں کتنے اسپیشلسٹ. ڈھونڈو بڑی مشکل سے ایک آدھ مسلمان کا نام نہیں سنا گا. صحیح کہہ رہا ہوں, نہیں ہمارے اندر جہالت پڑھنا نہیں ہے, اور کسی کو چین سکون سے پڑھنے دینا نہیں ہے, دین کا کام کرنا نہیں ہے, اور کوئی کرتا ہو تو اسے چین سکون سے کرنے دینا بھی نہیں. یہ ہماری اتنی آخری درجے کی جہالت ہے. اچھا آرام سے کہہ
ने किसी को भी जिसको जी में आया उसको कह दिया काफिर हो गया, वो मुर्तद हो गया, उसको कत्ल करना जरूरी हो गया? अरे हदीस पाक में लिखा अगर तुमने किसी को काफिर कहा और हकीकत में वो काफिर नहीं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, वो जुमला तुम कहाएगा और अल्लाह क़यामत में तुम्हें काफिर बनाकर उठाएगा। मेरे दोस्तों जहालत कहाँ, नहीं पढ़ना नहीं है, झूठ बोलने बोलो, दुकानों पर झूठ बोलना हो, औरतों को छेड़ना हो तो हमारे जवान तो जवान, शादीशुदा वाले भी पीछे नहीं हटते इस मामले में। दुकानों पर झूठ बोलेगा, खयानत करेगा, बोल देगा पार्टी उड़ गई, तेरे से जो करना है कर। ये क्या है मेरे दोस्तों, ये क्या हमारे आका शासन ने हम सबको ये सिखाकर भेजा था? बिल्कुल अनपढ़ जाहिल, बिल्कुल अनपढ़। अरे पूछो ना अभी जुमा के मजमे में पूछो कितने डॉक्टर कितने बैठे, वकील कितने बैठे, एडिटर कितने बैठे, लॉयर कितने बैठे। अरे मेरे दोस्तों आज हमको किसी वकील की जरूरत पड़े तो अपना कोई नहीं, किसी गैर के दरवाजे को खिटखिटाना पड़ेगा। तो चलो दुनिया से कोरा, दीन से भी कोरा, ये जितने छुमा पड़ने आए हैं ना, शायद कोई ऐसा होगा जिसको ये मालूम होगा कि नमाज में वाजिबात कितने। पूछो आज जुमा का दिन गुस्ल किया, गुस्ल करने की सुन्नतें कितनी? बोलो ना, गुस्ल करने की सुन्नतें, वजू की सुन्नतें, वजू में पढ़ने की दुआ। अरे वजू की दुआ, अल्लाह अकबर, ये आदमी वजू करे, दोनों तरफ वजू खाने, अल्लाह कबूल करे। अगर वजू करे और वजू करते करते तुम तब कहते सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका, हमारे नबी फरमाते जिब्राइल आते हैं और एक मोहर लगाते हैं, एक खत होता उस पर मोहर लगाते और अल्लाह पूछते क्या है? हज़रत जिब्राइल फरमाते अल्लाह तूने ही तो कहा था मैंने इस बंदे की मग़फ़िरत कर दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमको भी मस्जिद में आने का तरीका क्या है? बिल्कुल जाहिल, अनपढ़, आखिरी दर्जे के अनपढ़ हम लोग हैं। माफ करना मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा हाल जो होता है ना, मैं एक डॉक्टर मेरे बाजू में बैठा, वो भी वो ईसाई डॉक्टर। अब आपको मालूम है जब प्लेन में जब लैंड होने वाला होता है ना, प्लेन एयरपोर्ट पर आने वाला, तो उससे पहले इमिग्रेशन फॉर्म वही तकसीम होता है प्लेन में, वो हमको भरना पड़ता। तो वो इमिग्रेशन फॉर्म वो डॉक्टर को भी मिला, मुझको भी मिला। अच्छा, वो डॉक्टर ने पूरे रास्ते मुझसे बात नहीं की और मुझे भी अंदाजा हुआ कि दाढ़ी वाले को देख देख के घबराता है, और हो भी भाई दाढ़ी वाले को देख के घबरा है, इसलिए उसको पता चलता है कोई मर्द बैठा हुआ है। पूरे रास्ते बाद जब वो इमिग्रेशन फॉर्म आया तो मुझे देखने लगा, मैंने कलम निकाला धार पूरा फॉर्म, मैं तो उससे पहले मैंने भरा और उसकी राइटिंग देखा तो मैंने देखा उसकी तो मेरे से भी कहीं गुजरी राइटिंग है। खैर वो मेरा फॉर्म, तो जब मैंने फॉर्म भर लिया तो मुझे कहता मौलाना यू कैन स्पीक इंग्लिश, यानी तुम अंग्रेजी में भरते हो तो तुम अंग्रेजी बात कर सकते हो। तो मैंने कहा चल बोलना शुरू कर, तेरे से अच्छी बोलूंगा मैं। उसने जब बातचीत शुरू किया बहुत देर तक हुआ, फिर मुझे कहने लगा मौलाना आई एम टू मच सरप्राइज, यानी कहता मुझे बहुत अफसोस, मैं बहुत ताज्जुब में हूं कि मौलाना और दाढ़ी वाला और अंग्रेजी वाला। मैंने कहा अंग्रेजी में तुम्हारे अब्बा के घर की जमीन है। खैर मैंने भी उसके साथ बात करता रहा बहुत देर तक, फिर तो ऐसा दोस्त हो गया। आखिर में मुझे पूछा कि मौलाना तुम कहाँ जाओगे, कहाँ? तो उस वक्त मेरा ये हाल था कि मैं बंबई में रहता था। मैंने कहा बस एयरपोर्ट के करीब, नियर एयरपोर्ट बिल्कुल करीब में माई हाउस इज हियर। तो मैं तो फौरन घर चल के मैंने उसको कहा तू भी आ जा, 10 मिनट चाय वाय पीकर तू भी चला जा। तो फिर उसने जुमला कहा, मैं हैरान हो गया। मुझे कहा मौलाना यू आर स्टेइंग इन बॉम्बे, यानी तुम बॉम्बे में रहते हो? मैंने कहा बॉम्बे में रहता। उसने कहा बॉम्बे और इंग्लिश, यानी बॉम्बे का तो बिहारी भी अंग्रेजी बोलता है। फिर उसने ये कहा कि मैं तो समझता था कि तुम गुजरात वगैरह कई इलाके के होंगे, वहां का आदमी अंग्रेजी बोले, बहुत ताज्जुब की बात है। यानी इससे सोचो कि हम लोग पढ़ाई में कहां से कहां तक गए हैं कि एक ईसाई डॉक्टर भी ये समझता है कि बंबई शहर का होगा तो बोलेगा, बाकी गुजरात वाले को अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा। और सही बात है, उसकी बात गलत भी नहीं है, उसकी बात गलत भी नहीं है। मेरे दोस्तों ये जहालत, अच्छा ये भी जहालत दीन के यानी अच्छा। और हमारा आदमी जब, ये हमारे गुजरात के जवान जब चलते हैं ना या मोटरसाइकिल पर घूमते हैं ना, तो ऐसा लगेगा कि इसको तो यहाँ का मिनिस्टर बनना चाहिए था। आप देखो कैसे आकर आकर उसके बाल की स्टाइल, उसके बाल की स्टाइल, उसके कपड़े की स्टाइल, उसकी जीन्स की स्टाइल, लेकिन है ये वो खाली बादल है जो सिर्फ उछलता है, बाकी अंदर कोई चीज भरी हुई नहीं है। ये हमारा बहुत बड़ा कसूर है मेरे प्यारो। अब भी वक्त है, अरे बोलो अब भी वक्त है। सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, उससे भटका हुआ। और इल्म हासिल करो मेरे प्यारो, इल्म हासिल करो, पूछो उलमा से पूछो, बैठे बैठे फतवे मत दो। अल्लाह ने हमको मुफ्ती नहीं बनाया, बैठे बैठे फतवा मत दे दो, ये ऐसा हो गया वो वैसा हो गया। अरे मैं तो कहता हूं ये मत सोच कौन कहता है, कभी ये तो सोच के मैं कहता हूं। हमारी फजर की रोजाना नमाजें जावे, हमारी रोजाना सुबह की जमात जावे, हम महीना गुजर के कुरान न पढ़े और आराम से बोले कि वो काफिर हो गए।
ارے سوچو میرے دوستوں، یہ جہالت، اور یہ سب سے بڑی وجہ کیا معلوم؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. آپ ایمان سے کہو، یہ میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، مجھے واقعہ سنانا تھا لیکن کافی دیر ہو گئی، بلکہ وقت کی تقریباً کتنا 1:35 کا وقت ہے، 40 وقت سے. خیر میں واقعے کی طرف بھی آپ کو لے جاؤں گا شارٹ میں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے آقا دیکھو قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، ایمان اپنا ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر، قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. تو جب اتنا بڑا کلام اترنے والا ہے کہ اب اس کلام کے بعد اور کوئی کلام آنے والا نہیں، تو آپ سوچو اس کی پہلی آیت کیسی اتری ہوگی اور کیا شان کے ساتھ اتری ہوگی. اس لیے کہ وہ کلام اتر رہا ہے جس کا ہر حرف قیامت تک پڑھا جائے گا، نہ کوئی پڑھا سکتا نہ کوئی گھٹا سکتا. اللہ 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 فرماتے ساری کتابوں کی حفاظت تم کرو، قرآن کی حفاظت تو میں کرنے والا ہوں. وہ قرآن کریم کی پہلی آیت کتنی زبردست ہوگی میرے دوستوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بخاری کی شروعات بھی اسی آیت سے کرتے ہیں. امام بخاری اپنی بخاری کی شروعات اسی آیت سے کرتے ہیں جو آیت سے پہلے مکہ مکرمہ میں غار حرا میں حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ وہ آیت کریمہ کو لے کر آئے. اور آج اسی آیت کریمہ کو ہم نے کہاں سے کہاں کر دیا. وہ آیت کریمہ کون سی تھی جو سب سے پہلے آئی؟ اقرا پڑھو، اقرا پڑھو، کہاں نہ پڑھو. اور یہ نہیں کہا کہ دین پڑھو کہ دنیا پڑھو، نہیں، پڑھو ایجوکیشن. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایجوکیشن، نالج، بس پڑھو 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 پڑھو. اور سوال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں دیا، سب سے پہلے حج کرنے کا حکم نہیں دیا، سب سے پہلے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، سب سے پہلے زکات دینے کا حکم نہیں دیا؟ تو اس کا جواب ہمارے نبی نے فرمایا سب چیزیں بعد میں ہوگی، پڑھو گے، نالج ہوگا تو نماز بھی صحیح ہوگی، نالج ہوگا تو روزہ بھی صحیح ہوگا، ایجوکیشن ہوگا تو تیرا حج بھی صحیح ہوگا. اور میرے دوستوں ہمارے کتنے نمازیں واجبات چھوٹ جاتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ واجب ہے تو نماز کو دہراتا بھی نہیں ہے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ خیر میرے پیارے دوستوں یہ بات آ گئی، معلوم نہیں کس موڑ سے یہ بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے کر دی. خیر اب ہم ایک واقعہ میں سنا دوں، بہت جلدی واقعہ سناتا ہوں. واقعہ یہ ہے میرے پیارے دوستوں، آج سب جگہ ایک آواز لگی ہے مہنگائی ہے کہ نہیں؟ وہ ہوتا ہے مہنگائی، پیٹرول کا بھاؤ بڑھ گیا، ڈیزل کا بھاؤ بڑھ گیا، وہ ایک آدھ دن پورا گجرات بند کر دیا، کچھ ہوا نہیں، واپس ویسا کا ویسا سب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سب. لیکن میرے دوستوں یہ مہنگائی ہو یا نہ ہو، صحیح بات ہے کہ جو نبی کا ماننے والا ہو نا اس کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو مہنگائی ہوتی جاوے یا مہنگائی نہ ہوتی جاوے، ہمیں تو ایسے راستہ بتا دیا کہ اس راستے پر آ جا، دنیا میں مہنگائی ہو یا نہ ہو خدا تیری روٹی میں بے حساب برکت دیتا رہے گا. اور وہ ایک راستہ ہے، راستے پر آؤ گے انشاءاللہ. میں صرف بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، میرے پاس صرف 6 منٹ باقی ہے. تو میرے دوستوں میں اتنی بات بتاؤں، ایک صحابی ہے، بولو ایک صحابی ہے، جوان صحابی. میں نے پہلے بھی سنا ہے، آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ یہ مہنگائی میں ہم کو کیا کرنا ہے. مہنگائی کے لیے ایک تعویذ میں دیتا ہوں تاکہ مہنگائی کا کوئی ٹینشن ہمارے سر پر نہ پڑے. بھائی ہے نا صحیح کہ نہیں؟ اس لیے کہ مہنگائی جو ہو رہی ہے اور ہم جو علاج کر رہے ہیں وہ تو غلط ہے نا. بھائی دکان بند کر دینا، اسے مہنگائی کم ہو جائے گی، بھاؤ گھٹ جائیں گے نا میرے دوستوں. یہ کہا اور میرے دوستوں ہمارے پاس وہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، جس سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کلام نہیں. مہنگائی میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت اوس. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت اوس. یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے لیکن بہت پیارا نام ہے. کیا نام ہے؟ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ. صحابی ہے، ان کی ماں جو ہے، ان کی ماں ہوتی ہے، ماں کا درجہ بہت اونچا. ماں نے کیا کہا، میں آپ کو بہت شارٹ میں بتا دوں. ماں نے کیا کہا، اے بیٹا رات کو میں نے وہ گھی تیار کیا. وہ اس زمانے میں عورتیں گھی تیار کرتی تھی. کہا میں نے گھی تیار کیا اور دیکھ وہ برتن میں رکھی ہوں، وہ برتن میں رکھی ہوں. جب تجھے موقع ملے تو اللہ کے رسول کو پہنچا دینا. کس کو پہنچا دینا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس ماں نے اتنا کہا. بس دوسرے دن حضرت اوس کو موقع ملا. بھائی حضرت اوس کو موقع ملا تو گئے اور جا کر اللہ کے رسول پاک صاحب، میں جلدی بتا رہا ہوں، جا کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی کس نے بنایا تھا؟ حضرت اوس کی ماں. حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان، میری ماں نے گھی بنایا، بہت محبت سے بنایا. لیکن حضرت اوس نے کیا کہا، جو ماں نے کہا تھا کہ گھی رکھ لو ڈبہ واپس کر دو. بھائی ہوتا نا گھی رکھ لو اور ڈبہ واپس کر دو. غریب لوگ تھے. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی رکھ لیا، ڈبہ واپس کر دیا. حضرت اوس نے لا کر وہ خالی ڈبہ اس کی جگہ پر رکھا. اور وہ تو چونکہ باغ میں کام کرتے تھے، کسی یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، تو حضرت اوس اپنی مزدوری پر چلے گئے. جب شام کو آئے تو دیکھا ماں کا چہرہ بالکل لال لال، ماں غصے میں. حضرت اوس آیا اور کہا اماں تو غصے میں کیوں ہے؟ تو وہ ماں نے جو منہ پہ تھپڑ مارا، کن کو؟
ماں نے کس کو مارا؟ بیٹے کو اتنا زور کا تھپڑ مارا. وہ حضرت اوس کہنے لگے اماں کیا غلطی ہو گئی؟ میں باغ میں گیا تھا, مزدوری کا کام کیا اور آ گیا. تو ماں نے کہا بیٹا تجھے کہا تھا وہ گھی کا ڈبہ اللہ کے رسول کو پہنچانا نہیں. کہا ماں میں نے پہنچا دیا. کہا پہنچا دیا ماں, صبح تو گیا تھا پہنچا دیا. ماں نے جو دوسرا تھپڑ مارا تھا جھوٹ بولتا. دیکھ حضرت اوس کہتے میں دیکھا تو حیران ہو گیا, پورا ڈبہ ایسا گھی بھرا ہوا کہ گھی کے قطرے ٹپک رہے تھے. حالانکہ جب لے گیا تھا تو اتنا بھرا ہوا نہیں تھا, ابھی تو اتنا بھرا ہوا کہ گھی کے قطرے ٹپک رہے. اور ماں کہہ رہی ہے ابھی میں تو گھی کا ڈبہ نہیں لے کر گیا. حضرت اوس کہتے ہیں کہ میں نے کہا اماں میں لے کر گیا. تو کہتے میری ماں نے تو کان پکڑا اور کان پکڑ کر کہا کھانا نہیں دوں گی, پہلے اٹھا ڈبہ اٹھا لے جا. کہاں لے جا؟ اب حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کی قسم وہ اٹھاؤں تو اٹھے بھی نہیں, اٹھاؤں تو اٹھ, لیکن خیر کہتے کسی طرح اٹھا کر گیا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کہا اللہ کے رسول میری ماں نے بھیجا ہے اور بہت محبت سے بھیجا ہے, اور ماں نے کہا ہے کہ گھی رکھ لو اور ڈبہ وہ جو صبح میں بات کہی وہی بات. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا کوئی گھی کی دکان کھول لی؟ صبح بھی تو آئے تھے, ابھی بھی آئے. کہا اللہ کے رسول میں صبح آیا تھا نا. کہاں آئے تھے؟ کہا بس وہی تو بات ہے کہ میری ماں ماننے کو تیار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھی بھی سمن کے معنی گھی. کہا اللہ وہ گھی مجھے دو. اللہ کے رسول نے گھی کو دیکھا, ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی کی آنکھ سے جو آنسو جو ٹپکے ہیں, اور کیا فرمایا اوس یہ گھی لے جا, جب تک تو زندہ رہے گا یہ ختم نہیں ہوگا, جب تک تو زندہ رہے گا یہ ختم. تو حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے, کہا اللہ کے رسول میں لے جاؤ. ارے ماں واپس مرے گی, ماں باپ. اللہ کے رسول پاک صاحب نے کیا فرمایا, اے اوس فکر مت کر, میں تیرے ساتھ میں آتا ہوں, میں تیرے ساتھ میں آتا ہوں اور تیری اماں تک ہم ٹھیک پہنچ. تو حضرت یہ مجھے اصل بات یہ بتانی, حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ گھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ مجھ سے اٹھتا بھی نہیں ہے اور اس کے قطرے ٹپکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا تیری محبت جو میرے ساتھ میں ہے اور تیری ماں کے دل میں جو میری محبت ہے اس کے صدقے میں اللہ نے جنت کی نہروں سے گھی کو تیار کر دیا ہے. یہ گھی یہاں کا بنا ہوا نہیں, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جنت کی. میں آپ کو ایک شارٹ میں بات بتاؤں میرے دوستوں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, حضرت ابو بکر کا وصال, حضرت عمر کا زمانہ ختم, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت معاویہ کا زمانہ. کن کا زمانہ؟ حضرت معاویہ نے دمشق کو راجدھانی بنایا تھا. 65,000 مربع 65 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. یہ جو بمبئی میں تھانہ ہے نا, تھانہ, یہاں تک حضرت معاویہ کی حکومت آ چکی تھی. حضرت معاویہ اتنی زبردست حکومت کرتے, لیکن جب دمشق سے مدینہ آتے تھے تو حضرت اوس کے گھر کے باہر پیالہ لے کر کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت معاویہ حضرت اوس کے گھر کے باہر پیالہ, تو حضرت اوس جب دروازہ کھولتے تھے کہتے تھے امیر المومنین آپ اتنے بڑے بادشاہ میرے گھر کے باہر پیالہ لے کر کھڑے ہوئے. کہتے تھے وہ گھی جو اللہ کے رسول نے تجھے دیا وہ مجھے دے دے, تھوڑا سا مجھے دے دے. تو حضرت اوس کہتے تھے آپ تو بادشاہ ہو, یہ غریب کے پاس گھی لینے کے لیے آئے, آپ بادشاہ ہو زمین کا, لیکن تیرے پاس جو گھی آیا ہے وہ جنت کی نہروں سے آیا ہے. اور حضرت معاویہ نے راز کھولا, کہا اور یہ جو گھی میں تیرے گھر سے لے جاتا ہوں پھر روٹی بنتی ہے اور وہ میرے پیٹ میں جاتی ہے, میرے پروردگار کی قسم نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. تو میرے پیارے دوستو, آج ہم کو علاج تو مل گیا. ارے مل گیا نا, سب سے بڑا علاج اللہ کی قسم چین سکون سے رہے گا. دنیا جو بھی حالات آتے رہے وہ ایک ہی جگہ پر رہے گا جس کے دل میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی. اور افسوس یہ ہے کہ وہ محبت کا لگام ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ بس بات ختم کر رہا ہوں. بھائی بولو نا محبت کریں گے انشاءاللہ. یعنی پورا مجمع ساتھ میں کہے محبت کریں گے انشاءاللہ. اللہ پوری محبت عطا فرما. آج وعدہ کرو کوئی محبت کرے گا انشاءاللہ. اب وعدہ پکا وعدہ بھائی جیئیں گے تو نبی کی محبت میں جیئیں گے انشاءاللہ, مریں گے تو نبی کی محبت میں مریں گے انشاءاللہ. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں ہو سکتی. نبی کی محبت ایک بار سینے میں بٹھا لے, خدا دنیا کو تیرے قدموں میں لا کر رکھے گا, بے حساب حلال روزی دے گا. لیکن ایک بار وعدہ پکا کر لے کہ نبی کی محبت کو اپنے دل میں رکھوں گا. بھائی رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ تعلیم ایجوکیشن کی طرف توجہ دو. بڑے بھی بڑوں کو بھی. دیکھو علم ایسا ہے اس کی کوئی مدت ہی نہیں ہوتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ علم نالج کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے, تو کیا فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کیا فرمایا؟ من المہدی الی اللحدی. فرمایا علم شروع ہوتا ہے ماں کی گود سے اور ختم ہوتا ہے قبر کی گود میں. اس لیے علم ابھی بھی وقت ہے میرے دوستو, آپ علم حاصل کریں اور خاص کر کے اپنے بچوں کی زندگی نہ بگاڑیں. ابھی مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ ہمارے مسلمان کا ایک بچہ 95% اور ایک 82%. اللہ کی قسم دل خوش ہو گیا. کب ہمارے مسلمان کے بچے, میرے دوستو اتنی بڑی آبادی میں 2 بچے,
ہاں سروے کرو اتنی بڑی آبادی میں 2 بچے 80% اور 90% والے، اس کی وجہ ماں باپ کی بہت بڑی کمزوری ہے میرے دوستوں. اپنے بچوں کو لگاؤ تعلیم میں، بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ نالج ہے، جو خود بھی پڑھنے کی کوشش کرو. ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں شب برات پر کچھ باتیں کرتا، لیکن ایک بات جو میں نے کہی شب برات کے لیے وہ یہ واقعے میں آ گئی. کون سی بات معلوم ہے؟ وہ حضرت اوس کو کس نے مارا؟ ارے بولو نا، کس نے مارا؟ انہوں نے سامنے مارا. ارے بڑے تھے، ہٹتے کٹتے تھے، ماں کو رہے کھانا دے پہلے، بعد میں کی پہنچے گا جب پہنچے گا. اور جبکہ ان کو معلوم ہے کہ میری کوئی بھول بھی نہیں ہے، گھی تو میں نے پہنچا دیا تھا، ارے میری کوئی بھول نہیں اور ماں مجھے مارے. لیکن حضرت اوس نے برداشت کیا. کیوں؟ یہی انہی راتوں کے لیے، یہ جو بڑی رات آنے والی ہے نا، بڑی رات آنے والی. ایک بات میں بالکل ہر جگہ کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر، آپ بڑی رات میں لاکھ عبادت کرو اور دوسرے دن آپ بڑے بڑے روزے رکھو، لیکن اگر ماں ناراض ہوگی اللہ کہتا ہے ان راتوں میں تیری مغفرت نہیں کروں گا. اس لیے اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اور بڑی رات انشاءاللہ کون سی تاریخ کو آ رہی ہے؟ منگل کا دن 27 کو آ رہی ہے منگل. تو انشاءاللہ وہ بڑے شب برات وہ رات ہمیں سوداگر واڑ میں یہ چڑگر مسجد میں انشاءاللہ وہاں پر ہم کو جمع ہونا ہے. اور اس رات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جیسے ہم نے معراج میں جمع ہو کر سنا کہ کیسے شروع ہوئی کیسے ختم ہوئی، ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ شب برات میں کیا کیا ہوا اور ہم کو کیا کرنا چاہیے. میرا تو جی چاہتا ہے کہ رات بھر وہی مسجد میں ہی رہوں گا انشاءاللہ. آپ بھی طے کر لو وہیں رہو گے مسجد میں انشاءاللہ. صبح سحری بھی ساتھ میں کریں گے اور روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. یہ شعبان میں خوب پابندی کریں. اور ابھی ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا کوئی بیمار ہے، کوئی نور بی بی بیمار ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ابھی تو خود بیمار ہے، عابد بھائی واڑی والے بھی بیمار ہے، دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور بھی ذرا تھوڑی دیر رکے، سننا شروع کرنے سے پہلے رکے تاکہ میں یہ اعلان آپ کے سامنے کر دوں. اچھا تو بہت لمبا چکا ہے. جی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
يا عباد الله، إن من أفضل أعمال العبد الذي عليه مدار إيمانه هو التوحيد. التوحيد أول ما وصى به رسول الله رسله عندما أرسلهم إلى أقوام وقبائل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وروى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعباد الله، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقابل شجاعة ويقابل حمية ويقابل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لذلك نحن نرى أن النصارى لما ادعوا أن الله ثالث ثلاثة رد الله عليهم هذه الدعوة وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن المعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أمطار الرحمة من سحاب المغفرة على المخزين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وشرح صدور المؤمنين بكثرة أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في العشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عليهم أمير المؤمنين عمر النبي بطيبان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلبهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد
الله وعلى آله أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بالفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي الدار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أبيه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا تعالوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون भाई सफेद सीधी कर ले सब खड़े हो जाए सफेद सीधी कर ले कंधे से कंधा मिला ले और जिन हजरात की पैजामा पटलून टखनों के नीचे हो ऊपर कर ले ताकि अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो मिल मिलकर खड़े रहे अल्लाह सबके दिलों को मिलाए भाई बहुत से भाई बाहर बारिश में हैं परेशान हैं जरा और भी मिल मिलकर खड़े रहे अंदर आने की जगह दें उनकी नमाजों का सवाब भी हमको मिलेगा इंशाअल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. दुआ करें जितने बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए, जो परेशान हाल है अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमाए, जो कर्जे में डूबे हैं बेबरकती में रखे हुए हैं अल्लाह दुआ करे अल्लाह बेहिसाब हलाल रोजी के सबके लिए फैसले फरमाए। सब दरूद शरीफ पढ़े, जुमा की मुबारक घड़ी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الله. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا. يا غياث المؤمنين أغثنا. يا معين المؤمنين أعنا. يا محب التوابين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. يا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ جمعہ کا دن ہے، شعبان مہینہ ہے. اللہ ہم نے پڑھا ہے مولا، تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ یہ سب سے بڑا بہانہ ہے، محمدی مہینہ ہے. اللہ اس مہینے کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے کہ اللہ جمعہ کا دن ہے، اس دن کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے. اور اللہ سب سے بڑا بہانہ مولا، ہم تیرے دروازے کے بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، شعبان مہینہ ہے، جگہ بہت مبارک ہے، زمانہ بہت مبارک ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا، بہت بڑے گنہگار ہیں مولا، خطا کار ہے، مجھے میرے پاپی ہے. لیکن اللہ تو بتا، جب کوئی گنہگار ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتا ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تو خود فرماتا ہے میرے بندے تو چلتا آئے گا تو میں دوڑتا آ جاؤں گا، تو ایک ہاتھ آئے گا تو میں دو ہاتھ آ جاؤں گا، تو زمین بھر کر گناہ لائے گا میں آسمان بھر کر مغفرت لے کر آؤں گا. اے اللہ ہم سب توبہ کے ارادے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں مولا، آج تک جو گناہ ہوئے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ایک نئی زندگی عطا فرما دے. اللہ یہ شعبان مہینہ ہے، اس میں رات آنے والی ہے. اللہ اسے ہم شب برات کہتے ہیں. اللہ اس رات میں فیصلہ ہونے والا ہے. اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا مولا اس رات میں فیصلہ ہوگا کون یہ سال جیے گا اور کون یہ سال مرے گا. اللہ معلوم نہیں ہمارا نام جینے والوں میں لکھا جائے گا یا ہمارا نام مرنے والوں میں لکھا جائے گا. اللہ اس رات میں فیصلہ ہوگا. اللہ اس رات میں فیصلہ ہوگا کون امیر رہے گا کون غریب رہے گا. اس رات میں فیصلہ ہوگا کس کو کتنی روزی ملے گی اور کس کو روزی نہیں ملے گی. اللہ یہ فیصلہ ہوگا اس رات میں، یہ فیصلہ ہوگا کون عزت والا رہے گا کون ذلیل والا رہے گا. اور اللہ سب سے بڑا فیصلہ اس رات میں یہ ہوگا کون ایمان پر رہے گا اور کس کے ایمان کو چھین لیا. رات میں فیصلہ ہونے والا کون ایمان پر رہے گا اور کس کے ایمان کو چھین لیا جائے گا. اللہ ہمارے گناہوں کی نہ ہو سکے، کہیں ایمان کے چھیننے کا فیصلہ نہ ہو جائے مولا. ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا، بہت بڑے. ہم لاکھ گنہگار صحیح مولا، لاکھ گنہگار صحیح مولا، لاکھ خطر صحیح مولا، لیکن تیرے ہی بندے ہیں مولا، تیرا ہی آسرا ہے. تیرے سوا ہم نے کسی کو آسرا سمجھا ہی نہیں ہے مولا. اللہ ہم تیرے ہیں مولا، ہم تیرے مولا. ہم لاکھ گنہگار صحیح مولا، لیکن تو ہی ہمارا معبود ہے. تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو وہاب ہے، تو ستار ہے، تو تواب ہے. اللہ تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ، اللہ تجھے تیری پاک کی باتوں کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ. ہم سے ایمان کو کبھی چھین مت لینا مولا، ہم سے ایمان کو چھین مت لینا مولا. ہمارے کلمے کی حفاظت فرما دے. اللہ ہم اپنے کلمے کو تیرے پاس امانت رکھتے ہیں مولا، جب ضرورت ہو ہمیں کلمہ ہمیں واپس کر دینا. اے اللہ ہم سب کے ایمان کو قبول فرما لے. اللہ ہم سب کے ایمان کو قبول فرما لے. اللہ وہ رات آئے گی. اللہ اس رات آنے سے پہلے حضرت عائشہ ہماری ماں بھی گھبرا جایا کرتی تھی اور فرماتی تھی رات بھر دعا مانگتی تھی اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ اگر تو نے ایمان کے چھیننے کا فیصلہ کیا ہے تو اسے واپس کر دے، اور اللہ اگر ایمان کا فیصلہ کیا ہے تو جنتوں کے فیصلے بھی فرما دے. اللہ یہ ساری دولتیں ہم کو
بھی نصیب فرما دے. اللہ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا, ہم کو معاف کر دے. اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں مولا, بیمار ہیں مولا, کچھ ایسے بیمار ہیں بہت تڑپتے ہیں مولا. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں قید کی طاقت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. اللہ کچھ لوگ بہت پریشان ہیں مولا, ہم جانتے ہیں مولا ساری پریشانیاں ہمارے گناہوں کی نحوست ہے مولا, لیکن بہت پریشان ہے مولا. اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے, سب کے دکھ کو سکھ میں بدل دے مولا. اے اللہ ہم تیری بارش کے محتاج ہیں مولا, تیری رحمت کی گھٹاؤں کے محتاج ہیں مولا. اے اللہ 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 یہ آسمان بھی اپنا تیور بدل دیتا ہے, زمین بھی اپنا تیور بدل دیتی ہے. اللہ آسمان کے پاس کوئی طاقت نہیں, زمین کے پاس کوئی طاقت نہیں, اللہ تیری طاقتیں ہیں مولا. اے اللہ تو آسمان سے پانی اتار دے مولا, رحمت والی بارش برسا دے مولا, رحمت والی گھٹائیں اتار دے مولا. اے اللہ عافیت والی بارش عطا فرما دے مولا. اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما دے مولا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بڑی مبارک گھڑی ہے مولا, ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. اللہ ہماری ماں ہمارے ابا اللہ بہت محنت سے ہمیں بڑا کیا ہے مولا. ماں نے بہت محنت کی ہے مولا, ہمارے ابا نے بہت محنت کی ہے مولا. اللہ خون پسینے کی کمائی کر کے ہم کو بڑا کیا. اللہ وہ ماں نے کتنوں کی گالیاں کھائی ہے مولا. اللہ ماں نے ہمارے ابا کی بھی گالی کھائی ہے. غلطی ہم کرتے تھے, گالی ماں کھایا کرتی تھی, لیکن اللہ وہ ماں نے کبھی ہم کو سنایا نہیں مولا. اللہ ہم ماں پر ناراض ہوتے تو وہ آگے بڑھ کے پیشانی چوم لیتی ہے. اے اللہ ہماری ماں ہم سے بہت محبت کرتی ہے, ہمارے ابا ہم سے بہت محبت کرتے. اللہ یہ مبارک مہینہ ہے مولا, اللہ یہ ناراض نہ ہو جائے مولا. اللہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض نہ ہو جائے مولا. وہ نہ بڑی رات کی خبر ہے تو کوئی کارگی نہیں ہے مولا. اے اللہ ان کو راضی کر دے مولا, ان کو راضی کر دے مولا. اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے مولا, اے اللہ ان کو قبر میں راضی کر دے مولا. اے اللہ وہ اپنی قبر میں چلے گئے مولا. اللہ ماں کو یاد آتی ہے مولا, کس کو یاد نہیں آتی مولا. اللہ بچوں کا باپ ہو جائے لیکن وہ بھی گھر کے کونے کی طرف اپنا چہرہ کر کے کبھی ماں کو یاد کرتا, کبھی اپنے مرحوم ابا کو یاد کرتا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. ہمارے دلوں کو ملا دے مولا, ہمارے دلوں کو ملا دے مولا. ہمارا کلمہ ایک ہے مولا, نماز ایک ہے مولا, روزہ ایک ہے مولا, زکات ایک ہے مولا, لیکن ہم دل میں کتنے الگ ہو چکے مولا, کیسی جماعتوں میں بچ چکے مولا. ہم سب کو ایک بنا دے مولا, ایک بنا دے مولا. ہم سب کو نیک بنا دے مولا, ہم سب کو محمدی بنا دے. تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے. ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ تیرے پیارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل, ہم سب کی دعا کو قبول فرما کر ہم سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.